السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمان کا اکرام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی ناراضگی کے لیے نہ ہو۔ مہمان کے اکرام کے متعلق چند ایک باتیں ہم ذہن نشین فرما لیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے۔ المکرمین سے مراد فرشتے ہیں، اور فرشتے معزز ہی ہوتے ہیں، یا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا اکرام کیا تھا اس لیے انہیں معزز کہا گیا ہے۔ مہمان کا اکرام کیسے کیا جائے، اس کو ہم ملحوظ رکھیں، سامنے رکھیں کہ مہمان کا اکرام کیسے کیا جائے۔ فرمایا مہمان مہمان ہوتا ہے، بڑا ہو یا چھوٹا، مسلمان ہو یا کافر۔ مہمان کا اکرام مہمان سمجھ کر کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ ترجمہ، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو مہمان میں تخصیص نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ آنے والا مہمان آپ کا رشتہ دار ہے تو اس کی نوعیت الگ ہوں گی، آنے والا صاحب علم ہے تو نوعیت الگ ہوں گی، لیکن مہمان بحیثیت مہمان اس کی حیثیت الگ ہوتی ہے، اس کا تعلق مفادات سے نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم شریعت کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے مہمان کا اکرام کریں گے تو اللہ راضی ہوں گا اور اجر ملے گا۔ اگر ہم اپنی ذاتی غرض کے لیے اس کی عزت اور اکرام کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گا اور عذاب بھی ہوں گا۔ اس لیے نیت ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔